نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات کی فضیلت پڑھیں گے۔ نمبر 2 دعا جو ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بہت زور کی آواز سنی۔ جبریل علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھلا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہ کھولا گیا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو عنایت ہوئے ہیں، آپ سے پہلے یہ کسی نبی کو نہیں دیے گئے، اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری آیات، کوئی حرف اس میں سے تم نہ پڑھو گے کہ اس کی مانگی ہوئی چیز تمہیں نہ ملے، یعنی اس کو پڑھ کر اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو مختلف پر فضیلت بخشی، جیسے رات ساری برابر نہیں، رات کا آخری حصہ اپنے فضیلت کے اعتبار سے باقی رات پر بھاری، یعنی سحری کا وقت جو ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص طور پر دعائیں سنتے ہیں۔ اسی طرح دن کے اول حصے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یعنی صبح صبح کا جو وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح ہفتے کے دنوں میں جمعے کے دن کو فضیلت بخشی، سال کے مہینوں میں رمضان کو فضیلت بخشی۔ اسی طرح جگہوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مکہ کو خاص طور پر چن لیا، پیغمبروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اعمال میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض اعمال کو بعض اعمال پر فضیلت دی۔ اسی طرح قرآن مجید کی بعض آیات کو بعض پر فضیلت دی گئی، حالانکہ کلام سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، لیکن بعض حصہ بعض سے زیادہ برکت والا ہے، حالانکہ سب میں ہی خیر ہے، سارے میں خیر۔ تو اسی میں سورۃ الفاتحہ کا ایک خاص مقام ہے، اور سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کو سورۃ شفا بھی کہا گیا ہے، رقیہ بھی کہا گیا ہے، اس کو ہر نماز میں پڑھنے کو واجب قرار دیا گیا ہے، اور پھر اس کو پڑھ کر اگر دم وغیرہ کیا جائے تو وہ بھی فائدہ مند ہوتا ہے، اور تجربے سے یہ بات ثابت ہے۔ جب صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے راستے میں کسی سفر کے دوران ایک قبیلے کے سردار کو جو بچھو کاٹ گیا تو اس پر دم کیا تو اس کو آرام آ گیا، جبکہ اس کو کسی اور چیز سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو اب یہ جو خصوصیت سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے وہ کسی اور حصے میں اس طرح نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی بہت اہمیت کی حامل ہیں، اور ان کی ایک فضیلت جو یہاں پتہ چلتی ہے کہ ان کو پڑھ کر اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، زمین سے جو کچھ بھی چڑھتا ہے وہ یہیں آ کر ٹھہر جاتا ہے، پھر لے لیا جاتا ہے، اور جو اوپر سے اترتا ہے وہ بھی یہیں ٹھہر جاتا ہے، پھر لے لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخشی السدرۃ ما یخشی، جب ڈھانپ رہا تھا سدرہ کو جو کچھ کے ڈھانپ رہا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو جو بیری کا درخت تھا اس کے اوپر جو روشنی تھی اس کی بات ہو رہی ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ سونے کے پتنگے تھے وہ جو اوپر چھا رہا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں 3 چیزیں دی گئی تھی، ایک تو 5 نمازیں، دوسری سورۃ البقرہ کی آخری آیات، اور تیسری آپ کی امت میں سے اس شخص کے باقی تمام تباہ کرنے والے گناہوں کو اللہ نے بخش دیا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، جو شرک نہ کرے۔ تو یہ 3 چیزیں ملی تھی جن میں نماز کا ذکر عام طور پر ملتا ہے کیونکہ اس کے بارے میں مزید وضاحت سے احادیث بھی ہیں۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات عرش کے نیچے سے خاص خزانے سے نصیب ہوئی ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ملی ہے، باقی انبیاء کو نہیں دی گئی۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے، نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس کتاب میں سے 2 آیات اتاری جن کے ساتھ سورۃ البقرہ کو ختم کیا۔ کب کی بات ہے یہ؟ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے کی بات۔ قلم کب پیدا ہوا تھا؟
50,000 سال پہلے باقی چیزوں کی تخلیق کے. جس گھر میں 3 رات یہ آیات پڑھی جائیں شیطان اس کے قریب نہیں آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورۃ البقرہ کی آخری آیات عرش کے نیچے ایک خزانے سے دی گئی. مجھ سے پہلے یہ آیات کسی نبی کو نہیں دی گئی. یعنی یہ آپ کی خاص خصوصیت ہے کہ آپ کو یہ نصیب ہوئی. اور پھر ایک اور جگہ یہ بات بھی پتہ چلتی ہے ان آیات کے بارے میں کہ جو شخص رات کے وقت ان آیات کو پڑھ لیتا ہے تو وہ اسے ہر چیز سے کافی ہو جاتا ہے. تو آپ اس کو اپنی عادت بنا سکتے ہیں, رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں یا کسی نماز میں پڑھ لیں, مغربی عشاء کی نماز میں پڑھ لیں یا ویسے ہی بیٹھ کے پڑھ لیں, کیونکہ ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے. تو ان آیات کا ترجمہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک ترجمے والے سے. لیکن یہ ہے کہ جو خاص بات ان آیات میں کی گئی ہے, پہلے تو اس میں ایمان پر بات ہے کہ رسول خود بھی ایمان لائے ہیں اور سارے مومن بھی. کن چیزوں پر؟ اللہ پر, ملائکہ پر, کتب پر, رسول پر. دوسری اہم بات لا نفرق بین احد من رسلہ, کہ ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے. فضیلت جو اللہ نے ان کو دی وہ اللہ ہی نے دی, لیکن ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ سب پر ایمان لائیں. اور پھر صحابہ کرام نے کیا کہا وقالوا سمعنا واطعنا, کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی, ہم ایمان لے آئے اور جو کچھ ہمیں کہا جائے گا ہم اس کو مانتے ہیں. ہمیں اس کے بدلے کیا چاہیے؟ غفرانک, تیری بخشش چاہیے. یعنی بندہ اللہ کی بات مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بخشش کا وعدہ کرتا ہے. ربنا وإلیک المصیر. اور یہ بخشش کیوں ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی طرف پلٹنا ہے, لوٹنا اسی کی طرف, رجوع اسی کی طرف. پھر فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, ہر بندے سے حساب اتنا ہی ہے جتنی وہ استطاعت رکھتا ہے, اسی کا مکلف ہے, اس سے زیادہ اس سے نہیں پوچھا جائے گا. چاہے جسمانی صحت ہو, چاہے مال ہو, چاہے اولاد یا عقل یا کچھ بھی, تو ہر شخص کا حساب اتنا ہی ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, اسی کو ملے گا جو اس نے نیکیاں کی اور اسی کے ذمہ ہے وبال جو اس نے غلط کام کیے. فائدہ بھی اسی کا اچھے کام کرنے کا اور نقصان بھی اسی کا غلط کام کرنے کا. تو پھر ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, اللہ اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے تو ہمیں پکڑنا نہیں, مؤاخذہ نہیں کرنا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته الذین من قبلنا, اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالنا. یعنی ان کی شریعتیں جو تھی وہ مشکل تھی, ہماری شریعت بہت آسان ہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے کچھ ریچولز کی ایک ترتیب بتائی, لیکن چونکہ کراؤڈ بڑا تھا تو اس ترتیب میں کچھ لوگوں نے فرق کر دیا. کیا تھا کہ جیسے آپ پہلے رمی جمار کریں, پھر اس کے بعد سر مڈائیں, پھر اس کے بعد احرام کھول دیں, لیکن کچھ لوگوں نے اس ترتیب کو آگے پیچھے کر دیا. تو اس پر آپ نے فرمایا لا حرج, لا حرج, کوئی حرج نہیں, کوئی نقصان نہیں. تو یہ ہمارے دین کی ایک سہولت ہے, آسانی ہے. تو یہاں دعا یہ مانگی جا رہی ہے کہ اللہ جس طرح پچھلے لوگوں کے اوپر پابندیاں لگ گئی تھی یا ان کو کچھ مشکلات ہوئی تھی تو ہمیں اس سے محفوظ رکھ. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہمیں طاقت نہیں. ہم دیکھیے کہ اگر ہم امن سے ہیں, سلامت ہیں, ہم سانس لے رہے ہیں, کھا پی رہے ہیں, جس کا مطلب اللہ کی رحمت ہے ہم پر. کوئی بھی چیز آپ دیکھیں کہ کسی وقت بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتا, سورج کسی وقت آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتا, تارے آپس میں ٹکرا سکتے ہیں, زمین کے اندر سے لاوا ابل سکتا ہے, زلزلہ آ سکتا ہے, انسان کسی کام کرنے کی سکت نہ رکھے, بیٹھے بٹھائے اس کو کچھ ہو سکتا ہے, اس کے بولنے کی قوت, اس کے دیکھنے کی, اس کے سننے کی کچھ بھی چھن سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہم میں سکت نہیں, یعنی ایسی کسی آزمائش میں نہ ڈالنا کہ جس سے ایمان جانے کا خطرہ ہو.